امیری معاویہ اسلام لانے کے معاملے میں اولو العزم صحابی تھے۔ آپ کو شاید یہ بات اس سے پہلے کسی نے نہیں بتائی ہوگی، کیونکہ جن حالات میں امیری معاویہ اسلام لائے تھے وہ عام حالات نہیں تھے۔ امیری معاویہ کے والدین اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے تھے، اس کے باوجود امیری معاویہ اسلام لے آئے۔ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ان کی جزوی فضیلت ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کو اسلام کی دعوت دی تو امیر المؤمنین علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے ابو سے پوچھ کر آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ پوچھ کر آئے، اس کے بعد آ کر اسلام قبول کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ابو طالب جو تھے اگرچہ وہ اسلام نہیں لائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا انہوں نے۔ یہ بہت بڑا احسان تھا اسلام کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، ابو طالب کا۔ اس لیے ان کا نام ہمیشہ احترام سے لینا چاہیے۔ اگرچہ وہ مشرک ہی تھے لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب سب لوگ دشمن تھے۔ سادہ لوگ شیعہ عوام جو ہے، شیعہ علماء کے بہکانے پر امیری معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں۔ اگر شیعہ علماء، سادہ لوگ شیعہ عوام کو امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے بارے میں اکساتے، ان کے خلاف ورغلاتے، گمراہ کرتے، امیر المؤمنین علی المرتضیٰ سے متنفر کرتے، تو انہی شیعہ علماء نے امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے اسلام لانے والے معاملے پر اعتراض کرنا تھا کہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ نے اپنے ابو کے کہنے پر اسلام قبول کیا، خود تو اسلام نہیں قبول کیا۔ اگر ابو نہ کہتے ان کے تو انہوں نے قبول نہیں کرنا تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کم سن تھے تو اس لیے انہوں نے کہا، عرض کی کہ میں اپنے والد محترم سے پوچھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ علماء، سادہ لوگ شیعہ عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ امیری معاویہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے مقابل تھے، ان کے خلاف تھے، ان کے خلاف جنگ کی، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امیری معاویہ کی جنگ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ سے نہیں تھی، ہرگز نہیں تھی۔ تاریخ اٹھا لیں، احادیث اٹھا لیں، درایتاً بھی عقلاً بھی امیری معاویہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ سے لڑ ہی نہیں سکتے۔ امیری معاویہ کی لڑائی تو امیر المؤمنین عثمان ذو النورین کے قاتلوں سے تھی، جو کہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے لشکر میں تھے۔ اب شیعہ علماء کیا کرتے ہیں؟ سادہ لوگ شیعہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہ معاویہ علی سے لڑا ہے۔ فرق سمجھ آیا آپ کو؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ یہ ہمارے کھوپڑی کے اندر جو دماغ ہے، اگر ہم اس کو استعمال کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس سے پہلے کیوں نہیں امیری معاویہ نے کوئی لڑائی کی امیر المؤمنین علی المرتضیٰ سے، اس سے پہلے کیوں کوئی محاذ گرم نہیں کیا۔ دماغ استعمال کے لیے ہوتا، غیر جانبدار ہو کر سوچیے، تعصب سے بالا ہو کر سوچیے۔ یہ نہ کہ یہ ہمارے بڑوں نے کہہ دیا یہی حق ہے، یہی حرفی آخر ہے، ٹھیک ہے؟ تعصب نہ کیا کریں، سوچا کریں کہ اس سے پہلے تو کوئی ان کی لڑائی نہیں ہے امیری معاویہ کی امیر المؤمنین علی المرتضیٰ سے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امیری معاویہ کی لڑائی امیر المؤمنین علی المرتضیٰ سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے تھی جنہوں نے امیر المؤمنین عثمان کو قتل کیا۔ حقیر فقیر نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ امیری معاویہ تو بڑا کرتے تھے اولاد رسول کا، خطیر رقم میں وظیفہ دیتے تھے۔ امیری معاویہ تو محسن ہیں اولاد رسول کے۔ یہ شیعہ علماء کیا کرتے ہیں؟ ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی روایت کو لے کر، من گھڑت روایات کو لے کر امیری معاویہ کے خلاف نازیبہ الفاظ کہتے ہیں، اور سادہ لو شیعہ عوام کو بدزن کرتے ہیں امیری معاویہ سے۔ تو سادہ لو شیعہ عوام کو چاہیے کہ آنکھیں کھولے، حق کو دیکھے، عقل کا استعمال کرے کہ یہ جو روایات ملتی ہیں، چاہے امیری معاویہ کی مذمت میں ہیں یا ائمہ معصومین، جن کو ائمہ معصومین کہتے ہیں، ان کے حق میں ہیں، ان کو عقلی ترازو میں بھی پرکھا کریں کہ کیا ایسا ممکن ہے۔ اب ائمہ معصومین کی طرف جو روایات منسوب ہیں
تو کسی کم عقل سے بھی آپ پوچھیں گے، وہ کہے گا کہ وہ ایسا نہیں فرما سکتے۔ اس لیے آج سے عقل کا استعمال کرنا شروع کریں، یقین کیجیے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، عقائد کا معاملہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑوں نے کہہ دیا بس وہی حرف آخر ہے، وہی سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔